السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کا جو ایک سوال بھی تھا اور ایک سوچ بھی ہے اور ایک فکر بھی ہے، ایک بندے نے کویسچن بھی کیا تھا تو سوچا اس پہ بھی جواب دوں کہ کیا عام انسان جو ہوتا ہے وہ قرآن کو خود سمجھ سکتا ہے، یعنی خود سے کہ وہ خود سے اگر سمجھنا اسے چاہے تو کیا وہ سمجھ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا ایک بندے کا۔ تو آج کی اس تیز رفتار معلومات کے سلسلہ میں اور فوری حل جو ڈھونڈنے کا دور ہے، جہاں پر علم گوگل کی ایک کلک کے فاصلے پر محسوس ہوتا ہے، ایک بنیادی اور گہرا سوال بار بار ذہنوں کو کھٹکتا ہے، میرے آپ ہر کسی کے، کہ خاص طور پر ہمارے جیسے مسلم معاشروں میں کیا عام انسان قرآن پاک کو خود بغیر کسی عالم یا مفتی کے سمجھ سکتا ہے؟ یہ سوال محض ایک علمی تجسس سے نہیں بلکہ ہمارے ایمان، ہماری عبادت، ہماری زندگی کے راستے اور بالآخر ہماری نجات سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے انتہائی آسان بنا کر پیش کرتے ہیں، جیسے قرآن ایک عام کتاب ہے، بس اٹھا کے پڑھ لو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ دوسری طرف روایتی علماء کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو قرآن کی تفہیم کو ایک ناقابل عبور پہاڑ بنا دیتا ہے، جس پر صرف سالہ سال محنت سے چڑھا جا سکتا ہے، ورنہ خطرہ ہے آپ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ دونوں انتہائیں ہیں۔ پہلی انتہا قرآن کی عظمت اور اس کے لامتناہی علم کو سمجھنے سے قاصر ہے، دوسری انتہا اس کے بدی الناس لوگوں کے لیے ہدایت اور ذکر الباب یعنی عقل والوں کے لیے نصیحت ہونے کی صفت کو نظر انداز کرتی محسوس ہوتی ہے۔ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب صرف چند منتخب علماء کے لیے نازل فرمائی تھی؟ کیا ایک عام مزدور، کسان، استاد، ڈاکٹر یا گھریلو خاتون جو عربی نہیں جانتے قرآن کی ہدایت سے محروم رہیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قرآن کو آسان کر دیا گیا یاد رکھنے کے لیے صرف حافظوں کے لیے ہے، سمجھنے والوں کے لیے نہیں؟ پھر وہ کون سی رائے جو ہمیں اس کشمکش میں سے نکال سکتی ہے کہ کہاں ہے وہ توازن جو قرآن کی ہمہ گیری اور گہرائی دونوں کو حق ادا کرے؟ کیا واقعی ہر شخص قرآن کو اپنے فہم کے مطابق تشریح کرنے کا مجاز ہے یا پھر علماء کی ضرورت ایک حقیقت ہے؟ آج ہم ان سوالوں کی گہرائی سے دیکھیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کی بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ عام انسان کی قرآن پاک سے رشتے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ کیا یہ صرف ایک علمی بحث نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد، ہماری روح کی غذا اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سوال نہیں ہے؟ قرآن پاک کا جو سب سے بنیادی مقصد اور اس کی صفات یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن پاک خود اپنے بارے میں واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 دعا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جس میں رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ سورۃ القمر کی آیت 17، 54، 22، 32، 40، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، بس یہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ یہ آیت 4 مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں دہرائی گئی ہے۔ سورۃ الصاد میں 29 اور 38 یہ ہے کہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والوں نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ ہدایت لوگوں کے لیے صرف علماء یا خواص کے لیے نہیں۔ اس ہدایت میں حق و باطل میں فرق کرنے والی بے نیاز یعنی واضح نشانیاں اور دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے اسے ہم نے آسان کر دیا، قرار دیا ہے، خصوصاً ذکر، نصیحت کرنے، یاد رکھنے کے لیے۔ اس میں تدبر، غور و فکر کرنے اور تذکر یعنی نصیحت کرنے کی دعوت دی گئی، اور یہ صلاحیت اولو الباب یعنی عقل والوں سے میں پائی جاتی ہے جو صرف علماء کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے نقطہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ناممکن یا انتہائی مشکل نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کا بنیادی پیغام ہدایت اور رہنمائی پر اس شخص تک پہنچانا مقصود ہے جو خلوص نیت اور کھلے دل سے اس کی طرف رجوع کرے۔ ایک عام انسان بھی قرآن پڑھ کر اس کی بنیادی تعلیمات، توحید، رسالت اور آخرت، اخلاقیات، حلال حرام کے واضح احکام کو سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری کی یہ تعلیم صرف الفاظ کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے معنی جو ہے اور احکام کی تفہیم کو بھی شامل ہے۔ تاہم یہاں خود سمجھنے کی تشریح انتہائی ہے کہ قرآن کی گہرائی، وسعت اور اس کے علوم بے پایہ ہیں۔ ایک عام انسان کو خود سمجھنے کے عمل میں کئی چیلنجز اور حدود درپیش ہیں۔ زبان کا عاجز ہونا۔ قرآن پاک جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اگرچہ اس کا بنیادی پیغام ترجمے کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن عربی زبان کی لطافت، بلاغت اور سیاق و سباق جو کنٹیکسٹ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے عربی زبان پر گہری دسترس ضروری ہے۔ ایک لفظ کے متعدد معنی اور خاص اصطلاحات اور اسلوب بیان کی باریکیاں
ترجمے سے مکمل طور پر منتقل نہیں ہو پاتی۔ ایک عام انسان جو عربی نہیں جانتا وہ صرف ترجمے پر انحصار کرے گا، جو کسی حد تک فراہم کر سکتا ہے، لیکن اصل متن کی گہرائی اور بلاغت تک رسائی ممکن نہیں بناتا۔ آیات کسی موقع پر کسی حالات میں بھی نازل ہوئیں، اس کا علم الاسباب النزول آیت کا صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے نائز ضروری ہے۔ بغیر اس علم کے کہ آیات کا غلط مفہوم اخذ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ قرآنی سیاق: کوئی آیت قرآن کے کسی مقام پر آئی ہو، اس سے پہلے اور بعد میں کیا کہا گیا ہے، ایک آیت کو اس کے سیاق سے ہٹ کر دیکھنا غلط نتائج کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں۔ قرآن میں پاک جس معاشرے میں نازل ہوا، اس کی ثقافت، روایات اور چیلنجز کیا تھے، ان کے سمجھے بغیر کچھ احکامات کے مقصد اور اطلاع کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآنی علوم کی وسعت: قرآن کی صحیح جو تفہیم کے لیے متعدد علوم کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں علوم القرآن کہا جاتا ہے، یعنی علم التفسیر، تشریح کرنے کے جو اصول ضوابط ہیں، وہ علم الناس اور کون سی آیات منسوخ ختم ہو چکی ہیں اور کون سی ناسخ یعنی جاری ہیں، علم المحکم المتشابہ، واضح آیات اور جن کے تشریح میں توقف آیا یا توجیہ کی ضرورت ہو، علم القصص یعنی قرآن میں بیان کردہ واقعات اور ان سے اخذ کردہ عبرتیں، اور علم الفقہ، احکام شرعی کے استنباط کے اصول، علم العقائد، امانیت کے مسائل، علم البلاغہ، فصاحت اور بلاغت کے پہلو۔ ایک عام انسان کے پاس ان تمام علوم میں مہارت حاصل کرنے کا وقت، وسائل یا استعداد نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کا بنیادی متن ہے، لیکن اس کی عملی تشریح اور تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، قول، فعل اور تقریر اور حدیث کے بغیر نامکمل ہے۔ قرآن پاک نماز کا حکم دیتا ہے، لیکن نماز کے طریقے، رکعت، اوقات سب سنت سے ملتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نصاب اور شرع وغیرہ سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے قرآن کے تمام احکامات کو سنت کی روشنی کے بغیر صحیح طور پر سمجھنا، ان پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن پاک سے براہ راست احکام اخذ کرنا اجتہاد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کے لیے سخت شرائط ہیں: عربی زبان پر مکمل دسترس، قرآن پاک کے تمام علوم پر گہری نظر، حدیث کا وسیع علم، اجتماع اور قیاس سمیت فقہی اصولوں پر عبور، زمانے کے حالات مقاصد شرعیہ کی سمجھ، اور گہری دینداری، تقوی اور نیت کی صحت۔ یہ صلاحیتیں عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، یعنی ان شرائط کو قرآن پاک سے براہ راست احکام نکالنا خطرناک غلطیوں اور گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کی شرطیں پوری کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ زمین پر کوئی اٹلس کو دیکھنا۔ بغیر ضروری علم اور رہنمائی کے قرآن پڑھتے ہوئے انسان اپنی ذاتی خواہشات، تعصبات، پہلے سے موجود نظریات یا محدود فہم کو قرآن پر مسلط کرنے کا خطرہ مول لے لیتا ہے۔ قرآن کی آیت کو اس کے منشا کے برعکس اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہی وہ تفسیر، ذاتی رائے سے تفسیر، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے، وہ اپنی جگہ ٹھہر لے، یعنی کہ جہنم میں۔ ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور صحیح البانی میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن کے بارے میں وہ کہا جس کا اسے علم نہیں، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ 1400 سالوں میں قرآن پاک کی بے شمار تفسیر لکھی گئی ہے۔ مختلف مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ اور مکاتب فقہ، شیعہ، ماتریدی، سلفی وغیرہ کے علماء نے اپنے اپنے منہاج کے مطابق قرآن کی تشریح کی ہے۔ ایک عام انسان کے لیے ان تمام تفاسیر کو، اختلافات اور ان کے دلائل کو سمجھنا اور پھر بغیر کسی رہنمائی کے اپنے لیے رستہ تلاش کرنا انتہائی مشکل اور الجھن کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عام انسان کا قرآن پاک سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کیا وہ اسے چھو بھی نہ سکے؟ قطعاً نہیں۔ درج ذیل جو آپ کو میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ اس سے ذاتی تلاوت، تدبر اور تذکر پر زور کے قرآن بار بار تدبر، غور و فکر، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے وہ قرآن کو باقاعدگی سے پڑھے، چاہے ترجمے اور سادہ تشریح تفسیر کے ساتھ ہی پڑھے۔ اس کا مقصد ہدایت، اصل مقصد اس کا ہدایت ہی ہونی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم کی غذا کھانا پینا ہے، روح کی غذا قرآن اور ذکر ہے۔ ایک عام انسان بھی قرآن پاک پڑھ کر اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اس کی عظمت محسوس کر سکتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو سکتا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ سب اس کے اپنے فہم اور تعلق کے ذریعے ممکن ہے۔ کسی آیت کا مفہوم واضح نہ ہو یا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو سامنے آ جائے، یا احکامات کی تفصیلات جاننی ہو، تو عام انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کی محدودیت کا اعتراف کرے اور مستند علماء کی طرف رجوع کرے۔
اور قرآن پاک ہی حکم دیتا ہے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر سے مراد وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث اور دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، اس سے فہم میں درستگی آتی ہے اور گمراہی سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ عام انسان کو چاہیے کہ مستند اور معتبر علماء کی لکھی ہوئی سادہ تفاسیر کا سہارا لے، مثلا اردو میں تفسیر ابن کثیر مختصر اور تفسیر جلالین اور معارف القرآن اور تفسیر عثمانی اور تفہیم القرآن جو سید ابو العلمودی نے لکھی تھی۔ اختلافات کے باوجود اردو میں وسیع پیزیرائی تفسیر القرآن، تفسیر القرطبی کا خلاصہ اور تفسیر ضیاء القرآن وغیرہ جو نا شامل ہیں۔ عربی جاننے والے تفاسیر کا اصل متن یا مستند تراجم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تفاسیر سیاق و سباق، اسباب نزول حدیث اور علماء کے اقوال کو سامنے رکھ کر تشریح کرتی ہیں، جس سے فہم میں وسعت اور درستگی آتی ہے۔ عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت، اخلاقی تعلیمات، صدق، امانت، عدل و احسان، والدین سے حسن سلوک، صلح رحمی اور عبادات کے عمومی احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی فرضیت و واضح حلال و حرام کے شرک، قتل، ناحق زنا، چوری، سود، ظلم کو سمجھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تفصیلی فقہ مسائل، مثلا وضو کے مسائل اور نماز کے مخصوص فرائض، واجبات، سنن اور زکوٰۃ کے اقسام و نصاب، معاملات کے پیچیدہ احکام کو سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے کا کام علماء پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات نیت ہے۔ اگر ایک عام انسان خلوص دل سے اللہ کی رضا اور ہدایت کی تلاش میں قرآن پاک پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی استطاعت کے مطابق اس کو سمجھ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے نیت بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ آج کے دور میں جہاں تعلیم عام ہوئی ہے، تراجم اور تفاسیر آسانی سے دستیاب ہے اور علم کے ذرائع جو ہے نا وسیع ہوئے ہیں، عام انسان کے پاس قرآن کو سمجھنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں، لیکن ساتھ ہی غلط معلومات، غیر مستند مفتیان جو ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے قرآن کی آیات کو تروڑ موڑ کا پیش کرنے کا رجحان بھی بڑھا ہے۔ اس لیے ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ عام انسان یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مستند اور معروف جو ہے نا علماء اور ان کی لکھی ہوئی کتب پر صحیح رہنمائی حاصل کرے، سوشل میڈیا یا کسی کی تشریح کو قبول نہ کرے۔ اور علماء کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ علماء پر لازم ہے کہ وہ عوام کو قرآن پاک کی صحیح تعلیمات سادہ اور دل نشین انداز میں پہنچائیں، ان کے سوالات کا جوابات دیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں، اور انہیں علم کے اجارہ داری کی بجائے علم کی تفصیل پر توجہ دینی چاہیے۔ اجتماعی کوشش کرنی چاہیے کہ مساجد، مدارس، اسلامی مراکز اور میڈیا کو قرآن کی صحیح جو ہے نا تفہیم کو عام کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ تفسیر کے دور سوال جواب کے سیشن اور معتبر مواد کی اشاعت کو فروغ دینا چاہیے۔ تو کیا عام انسان قرآن کو خود سمجھ سکتا ہے؟ جواب ہاں میں بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ ہاں، اس طرح کہ قرآن کا بنیادی پیغام، ہدایت، اس کی اخلاقی تعلیمات اور اللہ کی عظمت اور قدرت کے بیان اور قیامت کے مناظر، جنت اور جنت کے احوال، جہنم اور جنت کے احوال اور واضح احکامات کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے اپنے رب سے تعلق استوار کر سکتا ہے، اپنی روح کو منور کر سکتا ہے، انہیں روزمرہ زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ ان کے لیے خلوص نیت، کھلا دل، ترجمہ، سادہ تشریحات کا استعمال کافی ہے۔ قرآن پاک اس کے لیے بند نہیں ہے، نہ وہ قرآن پاک کے تمام دقیق علمی نکات، پیچیدہ فقہی مسائل، ناسخ، منسوخ، محکوم اور متشابہ کی تفصیلات اور سیاق و سباق کی گہرائیوں کو بغیر رہنمائی کے مکمل طور پر خود نہیں سمجھ سکتا۔ اسے تفصیلی احکامات کے لیے اختلافی مسائل میں اور مشکل مقامات پر مستند علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود سمجھنے کا مطلب جو ہے نا اس جگہ پہ خود ساختہ تشریح یا اجتہاد ہرگز نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے براہ راست اپنا ذاتی تعلق قائم کریں، اسے پڑھیں اور اس پر غور کریں، اسے نصیحت حاصل کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں، ایک ساتھ ہی اپنی علمی حدود کا اعتراف کریں، اور جہاں الجھن یا پیچیدگی ہو وہاں اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے راستہ دکھانے والے علماء کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک منزل پر پہنچنے کے لیے رہنما گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے محبت کریں، اسے اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم و عقل، تواضع و انکساری کا دامن بھی تھامے رکھیں۔ یہی وہ متوازن اور کامیاب راستہ ہے جو ہمیں قرآن پاک کی حقیقی برکات، ہدایات سے مالا مال کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی صحیح تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا جی ایک چھوٹا سا آپ کے لیے جو سوال تھا اور اس کا جواب تھا، میں نے دینے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کہاں تک
خود سے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے آگے کیونکہ مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل ہوتے ہیں، بہت گہرے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لازمی سے مستند علماء کی ضرورت پڑتی ہے. اور آپ کو ان علماء کی خدمات لینی بھی چاہیے، کیونکہ جو عالم ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک عام انسان کے تمام مسائل کو حل کریں اور ان کو رستہ دکھلائیں اگر وہ ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست سمت میں لے کے جائے اور اپنی محبت، اپنا اخلاص سے اتنا فہم عطا کرے کہ ہمیں خود سے ہمارے عقلیں روشن ہو جائیں، ہمارے دماغ روشن ہو جائے اور ہمیں جو ہے ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.